والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تزوجت ولا زوجت إلا بوحي أتاني به جبرائيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تزوجت ولا زوجت إلا من أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، امام الانبیاء سید الانبیاء
خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارک کا ہر شعبہ، آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو بے مثل اور بے مثال بھی ہے، اور پوری امت کے لیے نمونہ اور رہنما بھی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے جس پہلو کو بھی دیکھیں، آپ کی زندگی مبارکہ کے جس گوشے کو دیکھیں، وہ شاندار، قابل فخر، اپنی مثال آپ ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے مقتدا، راہبر اور رہنما اور نمونہ ہے۔ جس طرح آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو امت کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کا خانقی پہلو، آپ کی سیرت طیبہ کا گھریلو زندگی کا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آئلی زندگی کا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت خامد اور شوہر ہونے کا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور اپنی ازواج کے ساتھ طرز زندگی، اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کی طرح، حیات طیبہ کے تمام گوشوں کی طرح، یہ پہلو زندگی کا یہ گوشہ بھی بے مثل، بے مثال اور پوری امت کے لیے راہبر و رہنما ہے۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پوری کائنات میں آپ جیسا مصلح، آپ جیسا مربی، آپ جیسا ہادی، آپ جیسا معلم کوئی نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ جیسا کامیاب قائد، آپ جیسا کامیاب رہبر و رہنما کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے اصول تجارت بے مثل اور بے مثال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول جنگ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا باپ ہونے کا پہلو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کا پہلو بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خامد ہونے کا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا پہلو، آپ کی عائلی زندگی کا پہلو، یہ بھی بے مثل اور بے مثال، شاندار اور لاجواب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کو، گھریلو زندگی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کی گھریلو زندگی کی تفصیلات موجود ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جس طرح امت کے لیے آپ کی پوری زندگی نمونہ ہے، کامیاب ترین نمونہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی پوری امت کے لیے بہترین لاجواب نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری گھریلو زندگی کامیاب ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری شادی کے بعد شروع ہونے والی زندگی پرسکون ہو، قابل فخر ہو، تو اس کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھ لے، آپ کے طرز زندگی جو آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ تھے، اس طرز زندگی کو دیکھ لے، اس طرز زندگی کو اپنانے والا، اس گھریلو زندگی کو اپنانے والا جتنا کامیاب انسان ہو سکتا ہے، ایسا کامیاب انسان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے۔ آپ کی ازواج مطہرات، کل ازواج مطہرات 11 ہیں۔ 11 بیویوں کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، اور 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں۔ یہ جو آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں، یہ صرف 11 نکاح نہیں تھے، یہ صرف 11 ازواج نہیں تھیں، بلکہ امت کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی ہر زوجہ مطہرہ نے، آپ کی ہر مقدس پاک باز بیوی نے امت کے لیے وہ اسباب چھوڑے ہیں، امت کو وہ تعلیم دی ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علم امت تک جو منتقل کیا ہے، آپ کا نصف علم تمام صحابہ کے ذریعے امت کو ملا ہے، اور آپ کا نصف علم تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت کو ملا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تمام صحابہ نے امت کو دیا ہے، اور آپ کے علم کا ایک حصہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کو دیا ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے۔ 2 حدیثیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تزوجت ولا زوجت الا بوحی، لوگوں میں نے جب بھی کوئی نکاح کیا
اپنی بیٹیوں کا نکاح جس کے ساتھ کیا، میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، الا بوحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، میں نے وحی کے نازل ہونے کے بعد اس زوجہ کے ساتھ نکاح کیا، اس عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات انتخاب خداوندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جہاں کیا ہے وہی کے مطابق کیا ہے۔ گویا جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب، ساری کی ساری ازواج مطہرات اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں ان ازواج کو از خود دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ زینب کے داماد ہیں، اسی طرح آپ کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، جس طرح آپ کی ساری ازواج مطہرات انتخاب خداوندی ہیں، اسی طرح آپ کے سارے داماد بھی انتخاب خداوندی ہیں۔ آپ نے جس زوجہ مطہرہ کے ساتھ نکاح کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح جس داماد کے ساتھ کیا، اپنی ہر بیٹی کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزوجت ولا زوجت الا من اہل الجنہ، لوگو میں نے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے میری ہر بیوی بھی جنتی ہے، اور میں نے جس داماد کا انتخاب کیا ہے میرا ہر داماد بھی جنتی ہے۔ گویا میرا سارا سسرالی کنبہ اور قبیلہ خاندان جنتی ہے، ساری کی ساری ازواج مطہرات بھی جنتی ہیں، سارے کے سارے داماد بھی جنتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ بھی اہل جنت میں سے، سیدہ عائشہ بھی اہل جنت میں سے، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، دیگر تمام ازواج مطہرات اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے داماد بھی جنتی ہیں۔ اور اللہ اکبر، یہ بات انتخاب خداوندی کی بات سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین سمجھائی، بڑے اچھے انداز سے سمجھائی۔ وہ تفصیلات میں تو انشاءاللہ العزیز جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پہ گفتگو کریں گے اس وقت یہ تفصیلی بات ہوگی۔ اشارہ کرتا ہوں، جب منافقین نے تہمت لگائی پورے مدینے میں کوحرام مچ گیا، اور کئی سادہ لوگ صحابہ کرام بھی منافقین کے اس سازش کا شکار ہو گئے۔ کئی سادہ لوگ صحابہ کرام کے زبانوں پہ بھی ایسے جملے آ گئے، پورے مدینے میں غم، پورے مدینے میں پریشانی کی فضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سارے صحابہ کو جمع فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے عائشہ کے بارے میں بتاؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں مشورہ دو۔ یہ منافقین جو باتیں کر رہے ہیں اور منافقین عائشہ صدیقہ کے دامن طہارت پر داغ لگا رہی ہیں، تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ خاموش۔
آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تم کھڑے ہو اور تم بتاؤ کہ تمہارا عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا خیال ہے. ابو بکر صدیق لرزتے قدموں سے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ کا باپ ہوں, عائشہ میری بیٹی ہے, میں اپنی بیٹی کی صفائی میں اگر کچھ کہوں گا تو ہر کوئی کہے گا کہ باپ تو اپنی بیٹی کی صفائی دیا ہی کرتے ہیں, باپ تو اپنی بیٹی کی تعریفیں ہی کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ عرض کی, بیٹھ گئے. اے عمر تم کھڑے ہو, تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے تو کمال کر دیا اور بات سمجھا دی کہ ما تزوجت ولا زوجت الا بوحی, اس حدیث کی تشریح کر دی. فاروق اعظم کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عمر کہو, کیا کہنا چاہتے ہو, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. آقا بس اتنی بات سمجھا دیجئے, بتا دیجئے کہ آپ نے جس خاتون کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے, آپ نے اس خاتون کے ساتھ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ آپ نے ازواج کا جو انتخاب فرمایا ہے, آپ نے ازواج کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا؟ فرمایا نہیں نہیں عمر, ما زوجت ولا تزوجت الا بوحی, میں نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح جس کے ساتھ کیا, میں نے ہر نکاح اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. فاروق اعظم نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تمام ازواج کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی بدکردار عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے لا سکتے تھے؟ کوئی گندی عورت آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی تھی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ فاروق اعظم نے اس موقع پہ یہ جملے کہے تھے, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تعالیٰ نے یہی جملے عائشہ الصدیقہ کی صفائی میں عرش سے نازل فرمائے اور قیامت تک آنے والی امت کو سورہ نور کے یہ جملے نظر آ رہے ہیں, امت پڑھ رہی ہے, مسلمان اس کی تلاوت کر رہا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ فاروق اعظم کے جملے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, سبحانک, جس طرح خدا اپنی خدائی میں پاک ہے, اپنی کبریائی میں پاک ہے, اپنے شرکت میں پاک ہے, اسی طرح عائشہ الصدیقہ اپنے عفت اور عصمت میں پاک ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو ازواج مطہرات کا انتخاب یہ انتخاب خداوندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا انتخاب خداوندی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کو اس کے ساتھ نکاح فرمائے. یہ 11 کے 11 ازواج مطہرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کے نکاح میں آئی ہیں. اور اگلی بات جو بڑی ایمان افروز بات ہے, اللہ اکبر, دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں, جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں, لوگوں ان کے مداح, ان کے ثناخواں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں, ان کی تعریفیں کرنے والے, ان کی عزت اور عظمت کو ماننے والے, ان کے ترانے گانے والے جتنے بھی ہوں, جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں, سارے کے سارے باہر کی زندگی میں عظیم تھے. اگر گھریلو زندگی میں کوئی عظیم ہو, جس کو عظیم بیوی نے ماننا ہو,
جس کو عظیم بیوی نے کہا ہو، جس کی وفا کی قسمیں بیوی نے کھائی ہوں، اور جس کی بے مثالی اور بے مثل زندگی کی قسمیں بیوی نے کھائی ہوں، اگر ایسا کوئی کامیاب انسان گزرا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب انسان گزرے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہر انسان باہر ہی کامیاب ہوتا ہے، بیوی کے سامنے صفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ بیوی کے سامنے اس کی زندگی کے سارے پہلو ہوتے ہیں، اس کی وہ کمزوریاں، اس کے وہ عیوب، اس کے وہ نقص جو عام لوگوں سے چھپے ہوتے ہیں بیوی کے سامنے عیاں ہوتے ہیں۔ بیوی سب کچھ جانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ باہر لوگ تمہیں جو مرضی کہیں، جتنی مرضی تمہاری تعریفیں کریں، میں جانتی ہوں تم کتنے پانی میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی واحد ہستی ہیں، سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والی آپ کی بیوی ہے، سب سے پہلے آپ کی عزت عظمت کا اقرار کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ مثال بنی ہے نا، اور یہ مثال ہے لیکن ہے اکثر حقیقت۔ کہتے ہیں بیچارے کوئی درویش، مثال ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، درویش اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، موقع دیا، وہ پرواز کر رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، اڑتے اپنے مکان کی چھت پہ اپنے گھر میں آ گئے، یعنی فضا میں اڑ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اڑ رہے ہیں۔ جب گھر میں تشریف لائے تو بیوی سے کہا تو نے دیکھا میرا کمال؟ کیا کمال؟ آج تو میں فضا میں پرواز کر رہا تھا، میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا تو اڑنے والا، تیرے پاس اتنا مقام اور اتنا مرتبہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں میں ہی تھا۔ جب بڑی تسلی تھی کہنے لگے اچھا تو ہی تھا، اسی لیے ٹیڑھا اڑ رہا تھا، ہاں جی اسی لیے تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا، میں تو کہا شاید کوئی اور ہو، تو تھا تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ بیوی عظمت کا اعتراف کرے، بیوی کمال کا اعتراف کرے، یہ اصل کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو۔ آپ پہ کپ کپی طاری جسم لرز رہا ہے۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حالت کو دیکھا اور آپ کے سارے ماجرے کو سنا، سارے حالات کو سنا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات آئے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور آپ کمزوروں کو کما کے دیتے ہیں، وتقری الضیفہ، آپ مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ تو اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اتنے کمال اخلاق والے، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اور پھر اس ہستی پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، یہ کوئی باہر کی ہستی نہیں ہے، کوئی باہر کی خاتون نہیں ہے، اس ہستی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کا شرف تو ہے ہی ہے، سیدہ خدیجہ کی عظمت ہے ہی ہے، یہ سیدہ خدیجہ کا آپ کی ذات اقدس پہ ایمان لانا آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت، آپ کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی حوالے سے اور بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔